سایہ دے گا، یذلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو سایہ دے گا اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ ایک بندہ وہ ہے رجل تحاب فی اللہ، وہ دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور کوئی بنیاد نہیں ہے، بنیاد اسلام ہے، مسجد بنیاد ہے، قرآن بنیاد ہے کہ یار یہ میرا وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ میں مل کے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ بنیاد ہے۔ یہ میرا وہ بزرگ اور بھائی ہے جس کے ساتھ مل کے ہم مسجد میں قرآن کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ صرف اس بنیاد پہ آپس میں محبت کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا آج عرش کا سایہ نہیں ہے، ان بندوں کو بلاؤ، میں عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں ان کو۔ آپ بتائیے مجھے، چھوٹی نے کی اپنی مسجد کے نمازی بھائی سے محبت کرنا؟ یقین جانیے ہر شخص یہاں اللہ کی رضا کے لیے آیا بیٹھا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو، اس کے یہ سجدے اللہ کو پسند آ جائیں، وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ بھئی جنت کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتایا کہ تم آپس میں محبت کرو اس بنیاد پر کہ بنیاد اسلام ہونی چاہیے، اللہ کا دین بنیاد ہو، اور تمہارا آپس میں تعلق ہو، یہ تعلق تمہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ کرے ہم بھی آپس میں محبت کریں اور پھر ہم اس محبت کی بنیاد پر اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اس کی دوسری فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، کسی اپنے بھائی کو ملنے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے بڑی توجہ درکار ہے اس بات پہ، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں زندگی میں روزانہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس اس بات کا علم نہیں ہے، اس اتنی بڑی نیکی کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہوں، کیونکہ نیت نہیں ہے، نیت میں نیکی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ اپنے بھائیوں کے گھروں میں ملنے جاتا ہے، وہ شخص بھی اپنے بھائی کو ملنے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا، اس سے پوچھو کوئی کاروباری کام ہے؟ بولا نہیں۔ کچھ لین دین ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے، یہ آپ کو حدیث قدسی سنا رہا ہوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس شخص کو کہہ دو کہ تیرا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس بنیاد پر۔ آپ تعلق دیکھیں، آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، یقین جانیے اس کی زندگیوں میں 20 ایسے سفر ملیں گے جب وہ اپنے مسجد کے نمازی دوست بھائی سے صرف اللہ کے لیے ملنے گیا، کوئی کام نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، ملنے اللہ کے لیے گیا، لیکن اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا افضل کام ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، تجھ سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت اور عزت ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ، اللہ کے گھر سے زیادہ۔ جب میں اپنے مسلمان بھائی کی پگڑی اچھال دیتا ہوں بھری محفل میں، مجھے پتا ہونا چاہیے میں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، اس کی عزت اتنی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کعبۃ اللہ سے زیادہ عزت ہے، حرمت ہے مسلمان کی۔ جس مسلمان کی عزت کی اتنی حرمت ہے، اتنا مقام ہے، اگر اس مسلمان کی میں عزت کروں گا تو کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اس سے محبت کتنی بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ کہ تو اپنے بھائی کو مل اور چہرے پر مسکراہٹ لے، یہ صدقہ ہے، اس سے دل جڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اس وقت تک تم محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے جب سلام نہ کرو آپس میں۔ پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو مسلمان، یہ مصافحہ، ہاتھوں کو ہاتھوں میں ڈالنا، سینے سے لگانا مسلمان کو، یہ کام کرنا
ملنا، حال وال پوچھنا، مسکرا کے ملنا. جب وہ دو ہاتھ مل کے بچھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. ہر ذہن، ہر شخص اپنے ذہن پر زور دے. اسلام ایک ایک اس چھوٹی نیکی پر اتنا ثواب کیوں دیتا ہے؟ اس کی ایک بنیاد ہے. میں آخر میں آپ کو وہ بنیاد بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آپس میں کھانے کھلاتے ہیں نا ایک دوسرے کو. ایک بھائی اپنے بھائی کو، اپنے بزرگ کو، اپنے مسجد کے ساتھی کو بولتا ہے آج کھانا میرے پاس کھانا. کہہ دیتے ہیں نا ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے معاشروں کا یہ کلچر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. لوگوں تم جنت میں جانا چاہتے ہو نا، تم سلامتی اور عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہو، 3 کام کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کے ساتھ جنت دے گا. عزت کے ساتھ جنت دے گا. افشوا السلام، سلام عام کرو. جب ملو سلام کرو. سلام سے محبت بڑھتی ہے. جس کو آپ یہ کہہ دو گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. آپ بتائیے اس شخص کے بارے میں دل میں بغض کیسے پالا جا سکتا ہے؟ سارے بغض دور ہو جاتے ہیں سلام سے، ساری نفرتیں مٹ جاتی ہیں. شیطان کو ایسی چوٹ لگتی ہے کہ ان کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں سلام کرنے سے. دوسرا کام اطعموا الطعام، آپس میں کھانے کھلایا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ بستروں پر لیٹے ہوں تم نے لیٹنا نہیں ہے. اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہو جایا کرو، رویا کرو، مانگا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. عزیز بزرگوں، ساتھیوں، یہ اہمیت ہے اس کام کی. وقت اجازت نہیں دیتا میں آپ کو اس کے درجنوں فضائل اور بتا دوں. پھر ان فضائل کی بنیاد پر ہم پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اسلام کیوں فضیلت بتاتا ہے؟ آپ بتائیے. ہمارے معاشروں کا تو یہ کلچر ہے، لیکن شاید ہم اس کو ثواب نہیں سمجھتے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. حضرت عمر نا رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک دفعہ آئے اور معلوم ہوا کہ ان کی آنکھیں درد کرتی ہیں، آنکھیں خراب ہیں. صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور ان کے گھر چلے گئے حال وال پوچھنے. نماز بھی پڑھ لی، اللہ کی بندگی بھی ہوگی، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت بھی ہوگی. اللہ بھی خوش ہو گیا، لوگ بھی خوش ہو گئے.